السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ کبھی یہاں قصے کہانیوں کا راج تھا۔ قافلے باہر سے آیا کرتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے اور وہ باہر کی کہانیاں یہاں کے مقامی لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور پھر وہ مقامی لوگ ان کہانیوں کو اپنی زبان میں یا اپنے الفاظ میں آگے بیان کرتے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ملک کا قصہ جب یہاں آتا تھا پشاور میں، تو وہ پھر پشاور کے لوگ اپنی مقامی زبان میں آگے جو ہے وہ کچھ اضافہ کر کے، کچھ کٹوتی کر کے اس کو سنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا قصہ گو، اور اسی وجہ سے جہاں میں اس وقت موجود ہوں اس بازار کا نام پڑ گیا قصہ خانی بازار، کیونکہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ بنیادی طور پر لوک داستانیں ہوتی ہیں جن میں لوگ اپنی مرضی کے واقعات شامل کرتے ہیں۔ تو جو باہر سے لوگ آتے تھے اللہ جانے وہ کیا بتاتے تھے، اور پھر جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ان کو کس انداز میں آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کہتے تھے یہاں کاروان سرائے ہوا کرتی تھی، یہاں ہوٹل ہوتے تھے، قہوہ خانے ہوتے تھے، مٹھائیوں کی دکانیں ہوتی تھی بہت پرانی، کلفی اور فالودے یہاں ملا کرتے تھے، لوگ یہاں تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک تجارتی مرکز تھا، کیونکہ باہر سے جو قافلے آتے تھے وہ صرف باتیں کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ سامان لے کر سامان بیچنے آتے تھے، اور وہ سامان بیچتے بھی تھے اور اپنے ملکوں کی کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، اور پھر وہ کہانیاں یہاں مقامی لوگوں کی زبانی جو ہے وہ آگے پہنچا کرتے تھے۔ یہ قصہ خانی بازار اب وہ نہیں رہ گیا، کیونکہ یہاں جو ہے وہ میں نے بتایا قہوہ خانے تھے، کلفی فالودے کی دکانیں ہوا کرتی تھی، ہوٹل ہوا کرتے تھے، اپنا برتن جو ہے وہ بہت اچھے ملا کرتے تھے۔ لیکن اب بہت ساری چیزوں کی طرح قصہ خانی بازار بھی بدل چکا۔ یہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے قصہ خانی بازار، یہ آپ کو سامنے جو ہے وہ اس کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ موجودہ قصہ خانی بازار کی صورتحال ہے۔ اب وہ چیز نہیں رہ گئی جو پہلے تھی، وہ والے ہوٹل نہیں رہ گئے، وہ والے قصہ گو نہیں رہ گئے، وہ کہانیاں نہیں رہ گئی، بلکہ ان کہانیوں کی جگہ خوف زدہ کر دینے والی باتوں نے جنم لیا۔ خاص طور پر جب جو ہے وہ دہشت گردی شروع ہوئی، اب بھی پشاور میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، مطلب کسی رش والی جگہ پر جانے سے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اس وجہ سے بازاروں کی رونقیں کم ہو گئی، لوگوں کے جو اکٹھ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ تھڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کے جو ہے وہ دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ وہ باتیں نہیں رہ گئی۔ قصہ خانی بازار موجود ہے، لیکن اس کی روایتیں بدل گئیں، اس کی اقدار بدل گئیں، اس کا تمدن بدل گیا، رہن سہن بدل گیا۔ کچھ چند ایک عمارتیں جو ہے وہ پرانی رہ گئی ہیں۔ یہ ایک عمارت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مسجد کے بالکل ساتھ یہ عمارت ہے، یہ ایک پرانی عمارت ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ تاج کمپنی کی جو عمارت ہے یہ پرانی عمارت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تاج کمپنی کی فیکٹری بھی ہے، اور یہ عمارت اندر سے بھی پرانی ہے، اور اب بھی یہ مطلب اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں پہلے تھی۔ لیکن باقی دکانیں جو ہے وہ آپ کو نئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ اب وہ معاملات ختم ہو گئے۔ جیسے کہتے یہ ہے کہ یہاں ایک مٹھائیوں کی دکان ہوا کرتی تھی، وہ کوئی 100 سال سے زیادہ پرانی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ کلفی اور فالودے کی دکانیں تھیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب قصہ خانی بازار صرف نام کا قصہ خانی رہ گیا ہے۔ دور تک جو ہے وہ آپ کو رکشے، ٹیکسیاں، موٹر سائیکلیں، یہ سارا ہجوم نظر جو ہے وہ آ رہا ہوگا۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے لوگ خچروں پر آتے تھے، اونٹوں پر آتے تھے، گھوڑوں پر آیا کرتے تھے، اور پھر یہاں آ کر وہ آرام بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال، کاروباری معاملات، مطلب تمام چیزیں یہاں انجام پاتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ پشاور کا تجارتی مرکز بھی تھا، اور ایک نہ ختم ہونے والی کہانیوں کا سلسلہ بھی یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرانا بندہ ہمیں مل جائے جو ہمیں جو ہے وہ قصہ خانی کے بارے میں بتا سکے، جیسا کہ یہ تاج کمپنی کی جو عمارت ہے یہ ہے، اور جو کوئی اس کی پرانی روایتیں یا پرانی کہانیاں اگر کوئی بندہ سنا سکے
تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے. برتنوں کی دکانیں اب بھی ہیں لیکن اب وہ پیتل اور تانبے کے برتنوں کی جگہ اسٹیل کے برتنوں نے لے لی ہے. پلاسٹک کے برتن آ گئے ہیں. جہاں کبھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ قہوہ خانے تھے وہاں گھڑیوں کی دکانیں بن گئی ہیں, کپڑوں کی دکانیں بن گئی ہیں. مطلب سارا کچھ بدل گیا ہے. قصہ خانی بازار اب وہ نہیں رہ گیا جو پہلے تھا. ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار احمد صاحب. یہ بھی قصہ خانی بازار کے بہت پرانے رہائشی باسی یا دکاندار جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہیں. تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ قصہ خانی بازار پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے جو قصہ خانی بازار تھا جی وہ بہت برکتوں والا بازار تھا. اب جو نئے نئے لوگ آ گئے ہیں یہاں کے قصے مشہور ہیں. رات کے وقت ہر آدمی کھانا کھا کر نماز کے بعد آ کر یہاں بیٹھتے تھے. اور اس وقت یہ شٹر نہیں ہوتے تھے, بستے ہوتے تھے لکڑ کے دکانوں کے. تختوں پہ بیٹھ کے قہوے منگا کے ساری رات قہوہ چل رہا ہے, گپے شپے لگ رہی ہیں. اور جو خالص بشوری لوگ تھے اب وہ کہاں رہے. اب بازار میں جب آپ نظر دوڑائیں تو اس سارے بازار میں آپ کو 2% بھی جو پرانے دکاندار ہیں نہیں نظر آئیں گے. آپ کب سے یہاں؟ میری تو رہائش یہاں یہ 60 میری ایئرز ہے. 60 سال سے. ہاں جی. اور میں بچپن یہاں گزارا, میرا بچپن یہاں سے گزرا ہے, یہاں پہ گزارا ہے میں نے. بڑے اچھا زمانہ تھا. پیسہ دولت نہیں تھی, اچھا برکت اتفاق محبت یہ بہت تھی اس وقت. یہ قہوہ خانے اپنے آباد دیکھے؟ دیکھیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر ایک حاجی گل کا قہوہ خانہ ہوتا تھا. اچھا. پھر آگے وہ قابلی چوک کے ساتھ اوپر بڑا خانہ ہوتا تھا قابلی چوک میں. نیچے تختے پہ بیٹھ کے لوگ آواز کرتے تھے بھائی چھوٹا قہوہ لیا ہے, بڑا قہوہ لیا ہے, پھیکا قہوہ لیا. چھوٹے قہوے کا اور بڑے قہوے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس طرح ہوتا ہے وہ چھوٹی چینک ہوتی تھی. اس میں 3 پیالی ہوتی تھی. اچھا. اور بڑے میں 5 پیالی ہوتی تھی. اچھا. بس اتنا فرق ہوتا تھا. صحیح. 2 آدمی ہوتے تھے چھوٹا قہوہ کہتے تھے, 3-4 سے بڑا قہوہ لیا. بڑا قہوہ کیا؟ چینی الگ لیا, الائچی ضرور پاوی یار. اچھا. ہاں جی. خوشبو کے لیے. خوشبو کے لیے. صحیح. چینی کم اور پتی زیادہ ڈالو. اچھا. کوئی بچپن کی ظاہر ہے آپ کا بچپن بھی پھر اسی سڑک پر گزرا ہوگا. ہاں. بچپن کی کوئی یاد ہمیں بتائیں. ہمیں یاد کیا ہے ہماری قصہ خانی کی بیک سائڈ پہ یہ شاہی کاٹ گزر ہے. اچھا. وہ اس طرح موتیوں کی طرح صاف پانی ہوتا تھا. اچھا. صاف ستھرا. ان میں ہم بچپن میں اس پہ اتر جاتے تھے. اس پہ جا کے مچھلی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی. کوئی نالا تھا؟ نالا تھا. شاہی کاٹ اسے کہتے ہیں. شاہی کٹ. شاہی کٹھا. اچھا. شاہی کٹھا. شاہی کٹھا. صحیح. تو وہاں لوگ بیٹھ کے عصر کے بعد منیے ڈال کے نیچے بیٹھ جاتے تھے, گپے شپے لگاتے تھے. اب ایسے دوڑ والا زمانہ آ گیا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی فرصت ہی نہیں ہے. شاہی کٹھا بھی ختم ہو گیا. وہ ہو گیا بار, وہ ابھی بھی ہے لیکن اس پہ دکانیں چھاپے یہ بن گئے ہیں. اچھا. تو وہ نالا بن گیا ہوگا گندا نالا. وہ گندا نالا بن گیا جب سے یہ سیوریج سسٹم آ گیا نا, تو اس میں آگے پھر انہوں نے سب کچھ اپنے گھر کی جو حساب کتاب ہے اس پہ پھینک دی ہے. جس طرح لاہور شہر کی جو جیل روڈ پہ نہر ہے نا, اس طرح کا پانی ہوتا تھا. اچھا. اچھا. لاہور شہر میں تو جو ہے وہ ایک LOS کے پاس بھی ایک نالا بہتا ہے. وہ بھی بہتا ہے. وہ والی چیز ہے جسے میں دریائے مزن کہا مزہ کرتے تھے. جی جی. اسے میں کہتا ہوں دریائے مزن. ادھر وہ ہے نا کہ وہاں اس لیے اچھا انتظام ہے کہ کنسٹرکشن میں ہے نا وہ اپنے گھر میں ہی انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے نیچے. اب یہاں پہ آگے نالوں میں نہروں میں پھینک دیا ہے. سیوریج سسٹم کا صحیح سسٹم نہیں ہے, تو اس لیے ہی ہوتا ہے. بڑی مہربانی سر. شکریہ سر. السلام علیکم. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس بازار کو پکا ڈلی بولا جاتا تھا وسط ایشیا کا. جو لوگ جانتے ہیں, جنہوں نے یورپ دیکھا ہے, خاص طور پر لندن دیکھا ہے, وہاں ایک پکا ڈلی سرکس ہے جو 1819 میں تعمیر ہوا. اور وہاں لوگ صرف سیر و سیاحت کے لیے ہی نہیں آتے تھے بلکہ جو ہے وہ کاروبار بھی ہوتا تھا اور جو ہے وہ اپنا گپ شپ بھی ہوتی تھی. اسی طرح کے قہوہ خانے, چائے خانے اور دوسری چیزیں وہاں بھی کھلی ہوئی تھی, جس طرح کے ایک زمانے میں قصہ خانی بازار میں تھی. KP گیزیٹیئر کے سیاح تھے لوئل تھامس اور پشاور کے برطانوی کمشنر تھے ہربرٹ ایڈورڈز. ان دونوں نے اس بازار کو پکا ڈلی یعنی وسط ایشیا کا پکا ڈلی سرکس جو ہے وہ قرار دیا تھا. سرکس تو خیر میں خود سے کہہ رہا ہوں, سرکس تو خیر جو ہے وہ نہیں کہا تھا, لیکن پکا ڈلی کا علاقہ چونکہ ان چیزوں کے لیے مشہور تھا, لوگ آتے تھے سیاحت کے لیے بھی اور دوسرے ملکوں سے قافلے بھی وہاں آیا کرتے تھے. تو اس قصہ خانی بازار کو جو اب اجڑ گیا, جس کی روایتیں بدل گئیں, اقدار ختم ہو گئیں, دکانیں جو ہے وہ بدل گئیں,
کاروبار بدل گئے, لوگ نہیں رہ گئے. تو یہ ایک زمانے میں پکا ڈلی ہوا کرتا تھا, اور انگریز خود بھی یہاں آ کر اتنا ہی لطف اندوز ہوتا تھا یہاں کی رونقوں سے جتنے مقامی لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے. لیکن اب یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ اس کو پالش کر رہے ہیں آپ؟ ہاں پالش کریں. اچھا کتنے کی ہوگا جی؟ ہاں جی, یہ پرانا تو ہے, بالکل پرانا. اچھا ہاں جی, اسانی پالش کتنے ہوں اس رنگ ہوگا جی. اچھا یہ خراب بھی نہ ہو اس کی. اچھا, خراب نہیں ہوگا یہ کبھی؟ دیکھ اللہ کا نام ہے. تو آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ 50 سال ہو گئے جی. ایک منٹ, آپ کا کیا نام ہے پورا؟ اسلم زادہ, شہزادہ. 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 ہمارے ساتھ جو ہے وہ شہزادہ صاحب موجود ہیں مسجد محبت خان کے گیٹ کے بالکل ساتھ ان کی دکان ہے, اور ان کا ہنر یہ ہے کہ یہ پیتل کے برتنوں کی پالش کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے نام کی جو ہے وہ ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے, یہ اس کی پالش کر رہے ہیں. ذرا ہمیں دکھائیں کر کے. دیکھ ایک بالکل پرانا ہے, تو پرانے سے نو بن گئی جی. اچھا, یہ بالکل پرانا تھا؟ بالکل پرانا تھا. اچھا, بالکل کالا تھا. تو ایسے ساری پالش کی تھی, بالکل جی بالکل چمک ہو گئی. اچھا اچھا, ہاں جی, خراب بھی نہ اسی چمک بھی آ گئی. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ پرانے چیزیں لے کے پھر ان کو نیا کرتے ہیں؟ جی جی جی. صحیح. اور آپ کتنے سال سے یہاں ہیں؟ 50 سال سے اوپر. 50 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. جی. تو کیا تبدیلی ہے یہاں اس علاقے میں؟ نو بس یہ مسجد میں بتا لیتے دکان وکان ہے لوگ کا. اچھا اسی شیخ بلشے دوسرے پر پالش مالش کرتے تھے لوگ کرتے دکانیں پر. اچھا جی. جو مسجد مت بتیرو لوگ آتے انگلش کے لوگ بھی آتے یا لوگ لگاتے ارے لوگ آتے تھے. اچھا. ہاں جی, مشہور جماعت ہے نا. اچھا اچھا. ہاں جی, بڑا بڑا لوگ آتے لوگ باہر سے بڑا لوگ آتے. باہر سے بڑے لوگ آتے بڑے ہیں؟ بتیرے آتے, چینا بھی آتے. یہ خریدنے کے لیے خریدنا سوائی بھی تو لاتے. یہ اس کا کیا ہدیہ ہے؟ 4000 روپئے. اچھا, یہ ایک پلیٹ 4000؟ 4000 روپئے کا. اچھا, ہاں. تو اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے؟ یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں جی. اچھا, جی. تو ان کا پھر کم ہوتا ہوگا؟ ہاں, رشتہ کم ہوتا ہے. صحیح. ہاں. چلو جی, خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے, اور آپ اللہ کے نام کو جو ہے وہ سجا رہے ہیں, اللہ اللہ برکت دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالرزاق صاحب, قصہ خوانی کے قصہ خوانی کے صدر ہیں, قصہ خوانی بازار کے. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ کوئی پرانی یادیں ہمیں بتائیں, قصہ خوانی کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. پہلے قصہ خوانی بازار جو تھا نا, ادھر یہ نہر چلتی تھی, خواڑ اس کو کہتے تھے, خواڑ. اس کے اوپر ٹانگے کھڑے ہوتے تھے, اس پہ کاروبار بہت ہوتا تھا, کاوے خانے ہوتے تھے, لوگ باہر سے تجارت کرنے کے لیے پشاور آتے تھے قصہ خوانی میں. اوپر چھتوں میں اوپر کاوے خانے ہوتے تھے, ادھر بیٹھ کے وہ جو ہے نا باتیں بھی کرتے تھے, گپ شپ بھی لگاتے تھے, تو تجارت بھی کرتے تھے. اب تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. ادھر گیٹ تھے, 4 گیٹ, سارے شہر کے اندر گیٹ لگے ہوئے تھے, جو ہندو مہاراج کا دور تھا. اب یہ جو ہمارے بشیر بلوچ صاحب شہید ہو گئے, انہوں نے یہ 4 شہر کے 4 چفیرے گیٹ لگائے ہوئے ہیں. ابھی ان کے گیٹ نہیں ہیں, چیز اسی طرح نقشہ بنا ہوا ہے. تو پہلے ادھر سنتری کھڑا ہوتا تھا, اب یہ جو تبدیل ہو گیا, سنتری وغیرہ ادھر کھڑا نہیں ہوتا. اچھا, اب جو ہے وہ قصہ خوانی کی کوئی پرانی دکان کوئی باقی ہے؟ قصہ خوانی کی ساری دکانیں اب نئی ہو چکی ہیں. لوگ پرانے کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی بھی, سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. کوئی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کچھ پیارے ہو گئے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے لوریک سویٹ کی دکان ہے 1925 کی. یہ سارے خاندان جب ان کا فوت ہو گیا, ان کے کو بچے ہیں نا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 1925 پشاور میں سب سے پہلے دکان ان کی مٹھائی کی کھلی تھی. یہ لاہور کی پالٹی ہے. اچھا, لیکن دکان وہی ہے جو 1925 میں کھلی جو تھی؟ دکان وہ یہ مٹھائی کی چل رہی ہے, وہ مالک نہیں ہے, تو اچھا. بس ان کے آگے نسل چل رہی ہے ان کی. اچھا, اور کوئی خاص بات اس بازار کی؟
اس بازار میں تو کوئی دو شہیدوں کے نشان ہیں. جب وہ ہندو مہاراج کی گولی چلی تھی ادھر 1923 میں تو ادھر ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہندوؤں نے فائرنگ کی تھی تو شہید ہوئے تھے. یہ 2 نشان اس کے مشہور ہیں. اسی لیے قصہ خانی بازار میں 2 شہیدوں کے نشان ہیں. یہ سامنے دکھا سکتا آپ کا کیمرہ, یہ سامنے نشان ہے. میں وہ یہ یادگار ہے یہ قصہ خوانی کی. تو پہلے فارم سے بہت سارے لوگ آتے تھے. اب یہ رات اس طرح کے ہو گئے ہیں, اب باہر سے کوئی آتا نہیں, اتنے بہت کم لوگ آتے ہیں. ٹارگٹ کلینک زیادہ ہو چکی تھی اس لیے جو اگر پہلے سے باہر اور لوگ نہیں آتے, پہلے بہت وہ آتے تھے لوگ پشاور سے. یہ قصہ خانی جس بازار نے جیسے بندے نے نہیں دیکھا نا وہ کہتے ہیں میں نے پشاور دیکھا ہی نہیں ہے. اگر قصہ خانی بازار بند ہے پورا پشاور بند ہے. اب کچھ امن نہیں ہو گیا پہلے سے امن تو ہو چکے ہیں. تو وہ باہر سے لوگ فارم سے لوگ بہت کم آتے ہیں. پہلے بہت آتے تھے, اب اتنے لوگ نہیں آتے جتنے پہلے لوگ آتے تھے. اور کوئی خاص بات جو یہ آپ کو یاد ہو کوئی پرانی بزرگوں سے سنی ہو آپ نے؟ کیونکہ پہلے قصہ خانی بازار میں کاروبار بہت زیادہ تھا. اچھا. بہت زیادہ. ابھی تو سارا مکس ہو گیا ہے. چپل بھی ہے, گڑیاں بھی ہیں. وہ چیز پہلے جو تھی نا وہ تاجر لوگ بیٹھے ہوتے تھے سارے, تو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں, بڑا بڑا کام ہول سیل کا کام ہوتا. ابھی ادھر سارا پرچون کا کام ہے, مکس ہے, خوراک بھی بیچ میں ہے اور باقی مکس دکانیں بھی ہیں ساری. تو اس حساب سے پہلے جس طرح پہلے بازار تو اس طرح کا بازار نہیں ہے. کاروبار تو ویسے ہی انہیں گھومتوں کی وجہ سے بھی خراب ہو چکے ہیں, حالات خراب ہو چکے ہیں, مہنگائی ہو چکی ہے بہت زیادہ. چلیں, بڑی مہربانی سرکار, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جو ہے وہ قصہ خانی کے بارے میں بتایا. قصہ خانی بازار میں یکے بعد دیگرے کئی خودکش دھماکے ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ اب یہاں آتے ہوئے خوف زدہ ہیں. گو کہ صورتحال وہ نہیں رہ گئی جو پہلے تھی. اچھا خاصا امن آ گیا ہے, لیکن بہرحال جو لوگ آتے ہیں انہیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے. کاروبار تو وہ ہے جو دوبارہ ہو سکتا ہے, جان چلی جائے تو دوبارہ نہیں آ سکتی. ہماری دعا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں امن رہے, لوگ جو ہے وہ باہر سے آئیں, ہمارا ورثہ دیکھیں, ہماری تاریخ دیکھیں. یہ قصہ خانی بازار صرف بازار نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہے. اور جیسے حاج صاحب نے کہا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے پشاور آ کر قصہ خانی بازار نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پشاور ہی نہیں دیکھا. تو لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان شہروں کی, ان بازاروں کی رونقیں پھر سے بحال ہوں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ایک پرامن ملک میں رہتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.